خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ کچھ دوستوں نے ایک سوال کیا ہے کہ آپ اس پہ بتائیں کہ کیا ہندوازم جو ہے وہ سیکولرزم کے لیے زیادہ آ، یعنی امینبل کہتے ہیں، جو کہ آ، جس سے سیکولرزم ایکسیپٹ ہو جائے، اور کیا اسلام سیکولرزم کے لیے زیادہ ایک مشکل ہے ایک اسٹیٹ کے لیے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور سب سے پہلے میں یہ جواب دوں گا کہ کیونکہ ہندوازم کے اندر کوئی سینٹرل کتاب نہیں ہے، گیتا کو مانا جاتا ہے، لیکن اٹس ناٹ دا سیم ایز جو کہ قرآن شریف کے پوزیشن مسلمانوں کے اندر ہے، اور کوئی ایک خدا بھی نہیں ہے، ایک پروفٹ بھی نہیں ہے، ملٹیپلسٹی آف ڈیٹیز والی بات ہے۔ تو یقیناً ایسے ایک سوسائٹی کے اندر جہاں پہ ایک پلورلزم کی ٹریڈیشن ہو، تو ایک سیکولر اسٹیٹ کا ایکسیپٹ ہو جانا زیادہ آسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے برعکس، کیونکہ اسلام کے اندر اسٹیٹ اور ریلیجن آرگینکلی کنیکٹڈ تھیں، پروفٹ محمد جو ہیں، ہی واز ناٹ اونلی دا فاؤنڈر آف اے ریلیجن، ہی واز آلسو دا فاؤنڈر آف دا فرسٹ اسلامک اسٹیٹ، جہاں پہ ہی واز دا لا گیور، انہیں ریولیشن ہوتی تھی اینڈ ہی میڈ لاز، ہی واز دا لا ایڈجوڈیکیٹر، ہاں جی، اور لا امپلیمنٹر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ قانون دیتے بھی تھے، قانون نافذ بھی کرتے تھے، اور قانون کی جب خلاف ورزی ہوتی تھی تو ہی واز دا ہائیسٹ کورٹ آف اپیل۔ تو مسلمانوں کے لیے، اور ایک پھر مسلمانوں کے اندر یہ جو خلافت کا آئیڈیا، یہ 1924 تک کسی نہ کسی شیپ میں کنٹینیو کرتا رہا، اور پھر ایک قرآن شریف ہے، اینڈ دیر از ون پروفٹ، جس کے ارد گرد سارا اسلامک ٹیچنگس ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے سیکولر اسٹیٹ یعنی کہ مذہب اور ریاست کا جو سیپریشن ہے قدرے مشکل ہے، لیکن جہاں جہاں سیکولر اسٹیٹ کو امپلیمنٹ کیا گیا، یعنی ٹرکی کے اندر آتا ترک کے دور میں، وہ تو سب سے زیادہ سیکولر اسٹیٹ بنی تھی، تو وہاں پہ ایردوغان کے باوجود اسلامک فیچرز لانا، یہ کرنا، لیکن بیسک سٹرکچر جو ہے وہاں کا وہ سیکولر ہی رہا ہے اور ہے۔ اسی طرح سینٹرل ایشیا میں جہاں پہ سوویت یونین کا یہ حصہ تھے، وہاں پہ اسلامک اسٹیٹ کا فارمولہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک دفعہ جب سیکولر اسٹیٹ کی جو آزادی ہیں، جو فریڈمز ہیں، عورتوں کی ایکوالٹی ہے، جب یہ سوسائٹی کی ویلیوز بن جائیں، تو ان کو دوبارہ پرانی ایک پریمیٹیو قسم کی اسلامک اسٹیٹ کے فارمولے میں لانا بہت مشکل ہے، اگر ناممکن نہیں ہے۔ اگر ہم ہندوازم کی طرف جائیں تو ہندوازم میں یقیناً پلورلزم، 370 ملین گاڈز اینڈ گاڈسز، اور کئی کلٹس اور یہ اور وہ، تو ایک سیکولر اسٹیٹ کا آئیڈیا جو ہے زیادہ سوٹ کرتا ہے، اور ہم یہ الیکشن میں دیکھتے بھی ہیں۔ یہ جو لاسٹ الیکشن ہوا ہے، اس کے اندر جو بی جے پی کا خیال تھا کہ 400 سیٹیں ملیں گی، ہاں جی، اٹ واز ریڈیوس ٹو لیس دین دا میجورٹی جو ہے 272، شاید 230 یا 40 سیٹس ملی تھیں، باقی ان کو کولیشن پارٹنر لینے پڑے۔ تو انڈیا کے اندر سیکولرزم کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے 1946 سے جو کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ڈبیٹ شروع ہوئی، اور جب تک کانسٹیٹیوشن بن نہیں گئی
اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہاں پہ یہ بھی کچھ ہندو تھیورسٹ کا خیال ہے کہ انڈیا شوڈ بی اے ہندو راشٹرا، لیکن جو کانسٹیٹیوشن بنی جس میں ڈاکٹر امبیڈکر کا بہت رول ہے اور جس کو پھر کامیابی سے جواہر لال نہرو نے امپلیمنٹ کیا، وہ ایک سیکولر اسٹیٹ تھی، ڈسپائٹ بینگ دا فیکٹ کہ انڈیا لائک پاکستان از ویری ریلیجیس. پاکستانی ہوں یا انڈینز ہوں، دے آر ایزلی اٹریکٹیڈ ٹو ریلیجیس اسٹیمولیشن کسی بھی قسم کی ہو. یہ علاقہ ہی بڑا ریلیجن پرون ہے. اور پھر جو سیکولرزم آج کے دور کی ہے اس کے اندر ایکوالٹی آف ہیومن بینگز بھی ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے. اس کے اندر اگر میجورٹی رائٹ ہے ٹو رول تو منورٹی رائٹ ہے ٹو اپوز. ہاں جی. اور انڈیویجول کے ان ایلینیبل رائٹس ہیں، یعنی آپ انڈیویجول سے چھین نہیں سکتے. اگر آپ یو این کی کنونشنز اور یہ ساری ٹریٹیز دیکھیں تو وہ اسی پہ بیسڈ ہیں. تو ہندوستان کے اندر جو ٹریڈیشنل کنزرویٹو سوسائٹی ہے وہ تو بہت کاسٹ ریڈن سوسائٹی تھی اور ہے. یہ ابھی خبریں آتی رہتی ہیں ہر روز کہ وہاں پہ کاسٹ کی بنیاد پہ یہ زیادتی ہو گئی، وہ زیادتی ہو گئی، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اینڈ آل دیٹ. تو سیکولر اسٹیٹ انڈیا میں ہے اور بی جے پی بھی کہتی ہے کہ وی وانٹ اے سیکولر اسٹیٹ، لیکن یہ ایک ایسی سیکولر اسٹیٹ ہوگی جو ہندو ایتھوس جو ہے اس کی بنیاد پہ ہوگی. خیر دیٹس اے پوائنٹ آف ویو، لیکن فرق ضرور ہے. ہندوستان کے اندر ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے آرگیو کرنا اور اس کو ممکن بنانا یقیناً زیادہ آسان تھا. اور پاکستان کے اندر یا کسی بھی مسلم ممالک کے اندر مذہب اور ریاست کو الگ کر دینا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. کئی کوششیں ہوئیں اور وہ ناکام ہو گئیں، لیکن کچھ کامیاب کیسز بھی ہیں. جیسے عطا ترک نے جو شریعہ ہے اس کو بالکل وہاں پہ بین کر دیا کہ شریعہ کی بنیاد پہ نہ شادی ہوگی، نہ انہیریٹنس ہوگی، نہ سزائیں ملیں گی. شریعہ جو ہے ترکی کے اندر صرف نماز پڑھانے کے لیے اور جب ڈیتھ ہو جائے تو بریل کے لیے شریعہ اپلائی ہوتی ہے. باقی سب معاملوں میں جو ترک ہیں انہوں نے ایڈوانسڈ جو ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس اور اس قسم کے جو قانون بنے ان کو اپنی ٹرکش جو ماڈرن اسٹیٹ بنی اس کا حصہ بنایا. اسی طرح سینٹرل ایشیا میں جتنے بھی یہ ملک بنے ہیں بعد میں، ٹھیک ہے وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ بھی آئی، ڈیموکریسی نہیں آئی اس طرح کی، لیکن اسلامک اسٹیٹ والا ریوائول وہاں پہ نہیں ہو سکا. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بھی جو پروگریسو ریفارم کیے گئے وہ آج تک قائم ہیں. مثلا ایوب خان کے دور میں مسلم فیملی لا لائے گئے جس سے ایک منیمم ایج شادی کی رکھی گئی. یتیم بچوں کو اپنے دادا کی پراپرٹی میں حصہ دیا گیا جو پہلے نہیں تھا. اولڈ جو لا تھا اسلامک لا، اگر ایک باپ کے 4 بچے ہیں، لڑکی لڑکا وٹ ایور، ان میں سے ایک مر جاتا ہے تو باپ کی ڈیتھ کے بعد وہ 3 بھائی بہنوں میں ڈیوائیڈ ہوگا. ایک بچہ، ایک بیٹا جس کا یا بیٹی جس کی بچے جو مر گیا ہے اور جن کی اولاد ہے ان کو پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہوتی. اس کو بھی قانون کو بدلا گیا اور ڈیورس کے لیے مشکل کیا گیا. تو وہ آج تک قانون رہا، جبکہ ضیاء الحق آلسو کیم ٹو پاور. وہاں پہ یہ حدود لاز بھی لے آئے ضیاء الحق، اور پھر یہ بلیسفمی لا بھی ہے. لیکن مسلم فیملی لا آج تک قائم ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ضیاء صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، سب کے ہر گھر بیٹیاں ہیں
بہنیں ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ ملٹیپل شادی ہو جائے اور ان کو ایک دم نکال دیا جائے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے اندر جو یہ 3 طلاق کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے وہ مسلمان عورتوں کو ایکسیپٹیبل ہی ہوگا پبلکلی اگر وہ نہ بھی کہیں. سو سیکولر اسٹیٹ جو ڈیموکریٹک ہوگی اور جو ایکوالٹی کی طرف جائے گی اس پہ کاسٹ سسٹم ول آلویز بی اے پرابلم. ٹھیک ہے, انٹچبلٹی کو کرمنل قرار دے دیا گیا اور ون مین ون ووٹ, براہمن کا بھی ایک ووٹ اور ایک دلت کا بھی 1 ووٹ, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ود ان دا ہندو کانٹیکسٹ, اور یہ ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے کی طرف بہت بڑا قدم تھا. لیکن جو قانون ہے وہ ایک چیز ہے, جو سوسائٹی کے اندر رولز ہیں وہ ایک اور چیز ہے. ابھی ایک فلم بنی ہے وہ مہاتما پھولے جو ہیں انہوں نے کاسٹ کی بنیاد پہ بنایا, تو سنا ہے بہت شور مچ رہا ہے کہ کاسٹ کو نکالو اور یہاں پہ ورنا ڈالو اینڈ آل دیٹ. جب فائنلی فلم پبلک میں آئے گی تو دیکھیں گے کہ سینسر بورڈ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. تو اٹس اے بگ ایشو ان انڈیا. جو ماڈرن سیکولر اسٹیٹ ہے وہ ایکول رائٹس آف ایوری ون, مائنورٹیز ہوں میجورٹی ہوں, ریلیجس مائنورٹیز ہوں, ڈسکرمنیشن کسی کے خلاف ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور کاسٹ سسٹم کو آپ اس میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. سو ماڈرن ڈیموکریسی تک پہنچنے کے لیے ابھی بھی انڈیا کو بہت آگے بڑھنا ہوگا. مسلم ممالک کے لیے سیکولر اسٹیٹ کو ہی ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے, اور پاکستان از این ایگزامپل آف دیٹ. لوگ لے کے 11 اگست کی اسپیچ کو بیٹھ جاتے ہیں جناح صاحب کی. میں نے بتایا وہ اسپیچ فرسٹ آف آل دا اونلی ون آف اٹس کائنڈ, اور اس کے اندر بھی جناح صاحب نے سیکولر لفظ استعمال نہیں کیا اگر اسلام نہیں کیا. اور اس کی بیک گراؤنڈ بھی یہ تھی کہ کہیں 35 ملین مسلمان انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر دھکیل نہ دے. تو انڈیا کو اشور کرنا کہ ہم مائنورٹیز کو اچھی طرح ٹریٹ کریں گے, اس لیے وہ اسپیچ کی گئی. لیکن حقیقت یہی ہے, یہ کہنا پڑے گا کہ ہم اپنی مائنورٹیز جو ویسٹ پاکستان میں تھیں, ہندو اور سکھ اگر رہ جاتے تو 21% ہندو اور سکھ ہونے تھے, لیکن December 31 تک ان کی پرسنٹیج آلریڈی 1.6% ہو گئی, جو آج تک 1.6% ہے, اینڈ موسٹلی کنفائنڈ ٹو دا سندھ پروونس. ابھی بھی پاکستان کے اندر یہ فورسڈ کنورشنز ہوتی ہیں, لڑکیوں کو اٹھا لیتے ہیں ہندوؤں کی اور ان کو مسلمان کر کے کسی سے نکاح کروا دیتے ہیں. ہاں جی, اور یہ اس قسم کی لنچنگ اور یہ ہو رہی ہے پاکستان میں. یہ باقی عرب ملکوں میں نے نہیں دیکھا اس طرح ہوتی ہے. پاکستان از اے ویری اسپیشل کیس کہ یہاں پہ انہوں نے ایک اسٹیٹ بنائی جس کی کوئی ہسٹوریکل روٹس نہیں تھے, جس کی کوئی ایک ورکڈ آؤٹ آئیڈیالوجی نہیں تھی, اس کی کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیموکریٹک نہیں تھی. There was Mr. Jinnah and that's all. باقی لوگوں کو تو he wouldn't treat them well. یہ ان کا کہنا ہے کہ who says that the Muslim League created Pakistan? It is I and my stenographer. یہ کئی کتابوں میں آ رہا ہے, کچھ لوگ ڈینائی کرتے ہیں, لیکن ڈینائل موڈ تو پاکستان میں ہر بات پہ چلتا ہے. تو کیونکہ پروفیٹ محمد نے he was the founder of a religion, but he was also the ruler of the first Islamic state. He was a lawgiver. He was a law implementer یعنی administrator, and law adjudicator یعنی کہ he was also the chief judge. تو اس کے بعد جو خلیفہ بنے انہوں نے بھی یہ جو ہے اسٹیٹ اور ریلیجن کو ساتھ ہی رکھا, اور یہ کسی نہ کسی فارم تک 1924 تک چلتی رہی. بعد میں یہ ابالش ہو گئی. سو دیر از اے ڈفرینس. ایک سیکولر اسٹیٹ ہندو سوسائٹی میں ایکسیپٹ ہو جائے
the chances are much greater. And इंडिया की एक स्टोरी है, लेकिन आप देखें नेपाल के अंदर ये बड़ा मुश्किल है, जो एक वास्टली हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है. सो इट्स नॉट सो इजी आइदर. हालांकि वहाँ कम्युनिस्टों की हुकूमत भी आई और उन्होंने रिफॉर्म भी किए, लेकिन अगर सोसाइटी के अंदर ये जो कास्ट सिस्टम और उसकी जो हायरार्की है वो एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल हो सोसाइटी का, तो देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव द सेकुलर स्टेट ऑफ द मॉडर्न टाइप. वहाँ तक पहुँचने के लिए इंडिया को और बहुत कोशिश करनी पड़ेगी. पाकिस्तान तो सेकुलर स्टेट की तरफ बढ़ ही नहीं सकता, मुझे लगता है. कोई इनकलाब ही होगा तो शायद ये हो जाए, और वो इनकलाब भी ये जो हमारे मिलिट्री जनरल हैं वो नहीं ला सकते. कम से कम ये जो हैं आसिम मुनीर, इनकी जो स्टेटमेंट है वो तो ही रीड्स वर्सेस फ्रॉम द कुरान और ये और वो टू जस्टिफाई पॉलिटिकल एक्शंस. तो वहाँ पे तो बहुत दूर से एक सेकुलर स्टेट का आइडिया जो है मुमकिन नहीं है. सो आई वुड एग्री कि हिंदुज़म इज़ मोर एमेनेबल, यानी ज़्यादा तैयार है एक सेकुलर स्टेट के लिए, और मुस्लिम सोसाइटीज़ के लिए एक सेकुलर स्टेट को एक्सेप्ट करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, जैसे टर्की और सेंट्रल एशिया के मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं. पॉलिटिक्स में कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती, कैटेगोरिकल नहीं होती. एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू द सर्कमस्टांसेस, द लीडरशिप, and a bit of luck here and there. Thank you very much, my friends. All the best. Please subscribe to my YouTube channel. आपकी सब्सक्रिप्शन से, जो बिल्कुल फ्री है, मेरी जो है आउटरीच लोगों तक वो बढ़ती है. सो थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट.